اپنے آقا اپنے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، اپنے دل کو اطمینان کے پہنچانے کے لیے، اپنی روح کو ایک تابندگی دینے کے لیے اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت اہتمام سے سلسلے میں کیا جاتا ہے۔ ذکر رسول کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، کوئی ہفتہ مقرر نہیں ہے، کوئی دن کوئی گھڑی مقرر نہیں ہے۔ ہر گھڑی ذکر نبی کی گھڑی ہے، ہر دن ذکر نبی کا دن ہے، ہر ہفتہ ہر مہینہ ذکر نبی کا مہینہ ہے۔ تاہم انسانوں کا معمول ہے کہ بعض واقعات سے دنوں کو لمحات کو نسبت ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ربیع الاول کا مہینہ بہت خاص ہے۔ اس مہینے کی ایک مبارک ساتھ میں رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے مسلمان ساری دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں ذکر نبی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور سلسلے دینیہ میں جہاں جہاں بھی ہمارے مراکز ہیں، مراقبہ ہال ہیں، اور ہمارے عظیمی بھائی بہنوں کے گھروں پر دوسرے مراکز ہیں، پاکستان بھر میں، دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ ربیع الاول میں ذکر نبی کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اب سے 30-35 برس پہلے یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا۔ میرے والد ہمارے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین ادیبی صاحب کی میزبانی میں ان کے زیر اہتمام اس سال 21 فروری کو بابا جان کا وصال ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ بابا جان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور دعا ہے کہ بابا جان کی مغفرت ہو، انہیں جنت میں بہت اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ان کے شروع کیے ہوئے سب کام ان کی صلبی اور ان کی روحانی اولاد اسی اہتمام کے ساتھ بلکہ زیادہ جذبے کے ساتھ جاری رکھیں۔ بابا جان کے وصال کے بعد یہ پہلا ربیع الاول ہے، اور یہ میلاد کی پہلی محفل ہے، اور ہم سب انہیں بہت یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے دل اداس ہے۔ سچی بات ہے کہ ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی، کسی سے بھی نہیں ہو سکے گی، مگر اللہ کا نظام ہے، جو آیا ہے اس سے جانا ہے، اور اللہ کا یہ بھی نظام ہے کہ دنیا کے کام چلتے رہیں گے۔ تو ہم بابا جان کی کمی کے احساس کے ساتھ بابا جان کے مشن، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بابا جان کے مشن کو اسی طرح جاری رکھ سکیں، اور اس مشن کو جاری رکھنے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ سلسلے دینیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا سلسلہ ہے، اور سلسلے دینیہ کی جو تعلیمات ہیں، سلسلے دینیہ کا جو نصاب ہے، وہ سب کا سب قرآن پاک سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کیا گیا ہے۔
سلسلے دینیا کے زیر اہتمام ہونے والی مجالس جیسی محفل میلاد ہے اور دیگر ہمارے محافل ہیں، وہ ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک تربیتی نشست کا ذریعہ بھی رکھتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان نشستوں سے جو ایک روحانی خوشی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان نشستوں سے فیض بھی ملے، ہماری ذہنی تربیت ہو، ہماری فکری تربیت ہو اور ہماری قلب کی اصلاح کا سامان ہو۔ تو اس حوالے سے ہماری ساری ہی مجالس ہمارے لیے ایک تربیتی نشست کا ذریعہ بھی رکھتے ہیں۔ جب ذکر نبی ہو تو پھر تو تربیت کا سب سے بڑا حوالہ ہے، جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی فرمائی، اور جس طرح محض ہجرت کے بعد محض 11 سال کے عرصے میں ایک سب سے عظیم الشان تمدن وجود میں آیا، ایک بہت عظیم الشان اسلامی ریاست وجود میں آئی، ریاست مدینہ، اور جس طرح انسانوں کو اللہ سے ملاتے ہوئے ایک طرف رسول اللہ نے انسانوں کو اپنے خالق و مالک اللہ سے ملایا، اور دوسری طرف خود انسانوں میں انسانوں کے لیے محبت، احترام اور حق کی ادائیگی کے جذبات کو فروغ دیا۔ ایک طرف انسان کی مادی وجود کو پیش نظر رکھا گیا، ایک طرف انسان کے روحانی وجود کو پیش نظر رکھا گیا۔ تو ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات انسان کے مادی اور روحانی دونوں طرح کے تقاضوں کے لیے قابل عمل رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے اپنا کلام قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں آخری کتاب ہے، جامع، اللہ کے سب کتابوں کی جامع ہے، اور قرآن مہیمن ہے سب کتابوں اور سارے اللہ کا کلام اپنے سے پہلے نازل ہونے والے سب کلام کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سب انبیاء پر ایمان ہے، ان کا سب کتابوں پہ سب انبیاء پر ان کا ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور پیروی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ سلسلے دینیا میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مطالعہ قرآن کے 4 درجات ہیں۔ ہم اگر ان 4 درجات کو پیش نظر رکھیں تو قرآن سے رہنمائی لینے کے مراحل ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں، اور ہم خود اپنا جائزہ بھی لے سکیں گے کہ ہم قرآن سے ہدایت لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ تو پہلا درجہ ہے جناب تلاوت قرآن کی تلاوت۔ اب ہم نان عربک لوگ ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، تو جب قرآن کی تلاوت ہم کریں گے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں، ہمیں اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ہمارے بابا جان نے بہت تاکید کی، حضرت خواجہ شمس الدین جیلانی صاحب نے، کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو اس کا ترجمہ ضرور ساتھ ترجمہ اس کو ضرور پڑھیں۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایک کمیونیکیشن ہونا چاہیے، ایک رابطہ ہونا چاہیے۔ ہم قرآن سے سوال کر رہے ہوں اور قرآن ہمیں جواب دے رہا ہے، قرآن سے ہمیں جواب مل رہا ہے، ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے۔ تو مجھے
سوچنا چاہیے کہ قرآن مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو سلسلہ دیمیہ کا تعلیم القرآن کا پیٹرن یہ ہے، وہ چار اسٹیپس میں ہے۔ پہلا اس کا درجہ ہے تلاوت قرآن ما ترجمہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی اس آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ مگر اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ ہم اردو زبان جانتے ہیں، ہم سندھی جانتے ہیں، ہم پنجابی، پشتو، بلوچی زبان جانتے ہیں۔ ان زبانوں کے اشعار میں یا بڑے کلام میں جو کچھ کہا گیا ہے ہم ان کے معنی جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار کے ہم معنی جانتے ہیں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے اشعار کے ہم معنی جانتے ہیں، بابا بلے شاہ کا کلام ہو یا رحمان بابا کا کلام ہو، ہم ان کے جو اس زبان والے ہیں اس کے معنی جانتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا معنی جان لینا مفہوم سے واقف کر دیتا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ علامہ اقبال کا آپ کوئی شعر پڑھیں، مرزا غالب کا کوئی شعر پڑھیں تو اس شعر میں آنے والے سب الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے لیے پھر باقاعدہ استاد ہوتے ہیں جو ادب سے آپ ادب پڑھتے ہیں اور معنی سمجھتے ہیں کہ اس میں کہا کیا ہے، شاعر کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے معنی سے ضروری نہیں کہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے، اس کے لیے ہمیں الگ سے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو سلسلہ دیمیہ میں تعلیم القرآن کا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس آیت میں کیا کہا گیا ہے، اس پہ اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کے مخاطبین کون ہیں، کہ کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی آیت، اس کے مخاطبین کون تھے، اور جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ تو اب 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج اس کی کیا اپلیکیشن ہوگی۔ یہ چیزیں قرآن کے طالب علموں کو جاننا، سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ ہو گیا تلاوت و ترجمہ، دوسرا اسٹیپ ہو گیا مفہوم تک رسائی۔ اب یہ ایسا دو اسٹیپ ایسے ہیں کہ جو ہر شخص جہاں تک جو ہر شخص کے اوپر ہے، مطلب اس میں مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، بہت سارے غیر مسلم ریسرچر اورینٹلسٹ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے۔ اب ان کے پیش نظر تنقید ہے، کوئی نقص ڈھونڈنا ہے یا کوئی اور بات کرنی ہے، یا واقعی وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے، بہرحال وہ مسلمان نہیں، تو وہ اہل علم قرآن کی آیات کے معنی بھی جانتے ہیں اور بہت سارے اہل علم اس کا مفہوم بھی جانتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ، قرآن کا جو تیسرا اسٹیج یا اسٹیپ ہے وہ ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا۔ اور قرآن دراصل ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ اب یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہوئے کیا قرآن سے ہدایت لے رہے ہیں؟ میری عمر 65-70 سال ہو جائے گی، فرض کرو کہ میں 10 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، 10 سال کی عمر سے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو کیا میں نے پچھلے ساری ادوار میں قرآن پڑھتے ہوئے کیا میں نے قرآن سے ہدایت لی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک یہ خود پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ کیا میں نے قرآن سے ہدایت لی ہے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، برکت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن کی اشاعت میں تعاون بھی کر رہے ہیں مختلف ذرائع سے، لیکن ہم میں سے ہر ایک خود سے پوچھے کہ
کیا میں قرآن سے ہدایت بھی لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا، یا میں نے یہ کام کسی اور طبقے کے حوالے کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں کچھ ایسا بتا دے گا؟ اگر میں قرآن سے ہدایت نہیں لے رہا تو میرا پچھلا 50-60 سال تک، میری پچھلی 50-60 سال کی عمر کیا ہوئی؟ ہمیں سے ایک اپنے آپ سے پوچھ لیں، اگر میں قرآن سے ہدایت نہیں لے رہا تو میری پچھلی 50-60 سال کی، 30 سال کی، جو جس کی ایج ہے اس کے مطابق جو پڑھ رہا ہے، وہ عمر کہاں گئی، وہ عمر کیا ہوئی؟ میں جب اپنا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری تو عمر ضائع گئی۔ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سے ہدایت ہی نہیں لی، کیونکہ بنیادی مقصد تو نزول قرآن کا ہدایت ہے نا۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہو رہا ہے، تو اگر میں قرآن سے ہدایت نہیں لے رہا تو مجھے اس وقت کے ضیاع پر افسوس کرنا چاہیے جو میں نے اپنی لاپرواہی سے وقت ضائع کیا ہے، اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت کی توفیق عطا فرما، مجھے ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ تو سلسلہ دین یہ چاہتا ہے، ہمارے بزرگ حضرت محمد عظیم برخیا، ہمارے بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی یہ چاہتے ہیں کہ سلسلے دینیہ کے بابت وہ چاہتے ہیں کہ عامت المسلمین، سب مسلمان بطور خاص سلسلے دینیہ کے اراکین اس طرف توجہ دیں کہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیجیے کہ کیا ہم قرآن سے ہدایت لے رہے ہیں؟ ڈاکٹر مختار بتا دیں، سمیع بھائی بتا دیں۔